بسم اللہ الرحمن الرحیم هو القادر هو الحق هو المعین۔ ماہ محرم الحرام کی 10 تاریخ، جسے یوم عاشور کہا جاتا ہے، اس دن روزہ رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک اور آپ کے عمل مبارک سے ثابت ہے، اسی لیے اس روزے کو سنت قرار دیا گیا۔ ماہ رمضان المبارک کے فرض روزوں کے بعد نفلی روزوں میں اس روزے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ حدیث مبارکہ کے مطابق جو اس دن یعنی یوم عاشور کو 10 محرم کو روزہ رکھتا ہے، وہ روزہ اس کے 1 سال کے صغائر یعنی چھوٹے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینۃ المنورہ تشریف لائے تو آپ نے یوم عاشور کا روزہ رکھا اور اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ اگلے سال 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں گے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہود بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، اس ارادے سے کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات عطا فرمائی۔ تو چونکہ یہود کی مشابہت نہ ہو، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادے کا اظہار فرمایا کہ آپ 9 محرم کو روزہ رکھیں گے۔ اسی لیے اس روزے کو جہاں پر بھی فقہائے کرام لکھتے ہیں اس کی فقہی حیثیت کے حوالے سے، تو وہاں پر اس بات کو لکھا جاتا ہے کہ 10 محرم کا روزہ سنت ہے اور 9 محرم کا روزہ رکھنا مستحب ہے۔ یعنی 9 محرم کا روزہ رکھ لیا جائے یا 11 محرم کا روزہ رکھ لیا جائے، دونوں صورتوں میں یہود کی مشابہت ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر کسی وجہ کی بنا پر کوئی صرف 10 محرم کو بھی روزہ رکھ لیتا ہے تو اسے منع نہیں کیا جائے گا اور اسے ناجائز قرار نہیں دیا جائے گا۔ لہذا ہم سب کو چاہیے کہ 10 محرم الحرام کو ہم روزہ رکھیں۔ تاریخی اعتبار سے یہ دن بہت سارے واقعات پر مشتمل اور بہت ساری اہمیتوں کا حامل ہے، لیکن سب سے بڑی اہمیت جو اس دن کو حاصل ہوئی وہ واقعہ کربلا سے ہوئی، امام علی مقام کی قربانی سے ہوئی، اور اسی سے اب اسے شہرت دوام حاصل ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جس طرح ہم ذکر حسین کرتے ہیں، اسی طرح ہم حضرت امام علی مقام کی فکر کو بھی اپنائیں، یعنی فکر حسین کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں، میں اکثر یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ نفلی روزوں میں اللہ نے ایک خاص قسم کی برکت رکھی ہے، بلکہ اسے آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ یوں سمجھیے کہ آج کے پرفتن زمانے میں کہ جہاں پر قدم بقدم اسباب گناہ موجود ہیں، شہوات کا معاملہ ہے، تو اگر آپ نفلی روزے کی عادت بنا لیتے ہیں، عادت مستمرہ بنا لیتے ہیں، تو آپ بہت سارے گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ اسے آپ یوں سمجھیے کہ یہ ایک روحانی بوسٹر ہے کہ جب آپ نفلی روزہ رکھتے ہیں تو اس کی وجہ سے قطع شہوات ہوتا ہے، گناہوں کی طرف دل کا میلان نہیں ہوتا، اور آپ ایک روحانی نورانی کیفیت میں آ جاتے ہیں۔ تو اس دن بھی روزہ رکھیں، کوشش کریں، اور اس کے علاوہ بھی ونس ان اے ویک، جیسے آپ کے لیے آسانی ہو، یا کم از کم ونس ان اے منتھ، مہینے میں ایک بار، ہفتے میں ایک بار آپ روزہ رکھیں۔ اس کی آپ کو بہت زیادہ برکات ملیں گی، روحانیت ملے گی، ذوق و شوق ملے گا۔ گناہوں بھری جو ایک غلیظ زندگی ہے، اس زندگی سے آپ بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ عبادات میں آپ کا دل لگے گا، نفلی عبادات میں آپ کو ذوق ملے گا، اور انشاءاللہ الجلیل ایک بابرکت زندگی گزار کر اس دنیا سے آپ جائیں گے۔ تو بہرحال 10 محرم الحرام عاشور کے روزے کی بہت فضیلت ہے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس دن خاص طور پر 9 محرم یا 11 محرم کا روزہ ملا کر رکھیں، اور اس کا جو ایصال ثواب ہے وہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ کو اور آپ کے دیگر رفقا شہداء کو کریں، تو انشاءاللہ الجلیل دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہوگی۔ میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو روحانیت عطا فرمائے، ذکر حسین کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا کردار امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی سیرت کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔